السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں سورہ التحریم کو۔ التحریم مدنی صورت ہے، اس کا نام تحریم جو ہے وہ حرامیم، حرمت بھی اسی سے ہے اور حرام ہونا بھی اسی سے ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی بیویوں کی رضا کے لیے اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر دیا تھا، اس کا ذکر آتا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں خواتین سے متعلق ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیسٹ عورتوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ کیسی ہوتی ہیں۔ اس صورت میں میسج ہے فیملی لائف کے لیے۔ فیملی لائف اتنی امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ بہت ساری فیملیز مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ فیملی یونٹ اگر مضبوط نہیں ہوتا نا، طلاق ریٹ زیادہ ہوگا، تو اس سے معاشرہ بکھرتا ہے۔ ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ فیملی یونٹ بگڑ چکا ہے ان کا، اس لیے ان کے ہاں فیملی کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ دیکھتے ہیں سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، لما تحرم، آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ ما احل اللہ لک، اس چیز کو جو حلال کی ہے اللہ نے آپ کے لیے۔ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ چاہتے ہیں رضامندی اپنی بیویوں کی؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کا بیک گراؤنڈ نہ دیکھا جائے کہ اس کے پیچھے کیا بات ہوئی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، وہ پھر ان آیات کو کیسے سمجھیں گے؟ ڈائریکٹ ایک بات نبی سے کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے آپ کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کوئی بات ایسی ہوئی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ اب کیا ہوا، کس چیز پر یہ کہا گیا، اس کے لیے لازمی ہے کہ حدیث کی طرف آیا جائے۔ اس کے اندر دو واقعات آتے ہیں۔ ایک واقعہ ابن جریر میں ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ تھیں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر میں بات چیت کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد اپنی تمام بیویوں کے گھر ایک چکر لگایا کرتے تھے، اور جس بیوی کی پھر باری ہوتی تھی اس کے گھر رات گزارتے تھے۔ اب جب حضرت حفصہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو وہ گھر پر نہیں تھیں، اور حضرت ماریہ قبطیہ وہاں پر آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ وہاں پر وقت گزارا۔ اتنے میں حضرت حفصہ تشریف لے آئیں، اور انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ ہیں تو بہت زیادہ ناراض ہوئیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے گھر پر اور میرے بستر پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منانے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے کہہ دیا کہ میں اس کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ اور پھر یہ آیات اتر آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ اب میں کبھی اس سے نہیں ملوں گا۔ دوسری جو روایت آتی ہے بخاری میں، اور وہ یہ کہ حضرت زینب ان کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ زیادہ ٹھہرنے لگے تھے، یعنی عصر کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے تھے بیویوں کے گھر تو ان کے گھر زیادہ ٹھہرنے لگے، تو پتہ چلا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد پیش کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اور میٹھا بہت پسند تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ذرا زیادہ ٹھہرنے لگے تھے۔ وہ شہد کا شربت بنا کر لایا کرتی تھیں تو اس میں ذرا زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا۔ اچھا، اب اس میں ایک بات کہ جیسے انسان کچھ لوگوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں سے مزاج نہیں ملتے، تو ازواج میں بھی یہ تھا کہ ایک گروپ بن چکا تھا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ اور حضرت سودا تھیں، اور دوسرا گروپ جو تھا جس میں حضرت زینب اور دوسری ازواج ام سلمہ وغیرہ تھیں۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ چونکہ یہ صحابیوں کی بھی بیٹیاں تھیں تو یہ کلوز بھی ذرا زیادہ تھیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس بھی آئے وہ یہی کہے یا رسول اللہ آپ کے منہ سے گوند کی سی بو آ رہی ہے، شاید آپ نے موافیر پیا ہے۔ موافیر وہاں پر ایک طرح کا پھول ہوتا تھا جس کا رس اگر شہد کی مکھی چوس لیتی تو اس سے جو وہ شہد بناتی تو اس فلاور کی اسمیل شہد میں آ جاتی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدبو سے سخت نفرت تھی، تو یہ کہہ کر کہ آپ نے وہ شہد پیا تھا تو شاید وہ اس مغفیر پھول سے ہے، اس لیے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو آپس میں یہ مشورہ طے کیا کہ ہم یہی کہیں گے، تو ایسا ہی ہوا۔ جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو کہا یا رسول اللہ، آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، لگتا ہے آپ نے کوئی شہد پی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے وہ شربت پیا تھا، شاید اس لیے یہ آ رہی ہے اسمیل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی یہ نہیں پیوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کہہ کر اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ بعض جگہ یہ بھی آتا ہے، بخاری میں ہی ہے، کہ یہ بات حضرت سودا نے بھی کہی، کیونکہ حضرت عائشہ نے یہی بات ان کو بھی کہی تھی کہ یہی بولنا۔ بعض جگہ حضرت زینب کی جگہ حضرت حفصہ کا نام بھی آتا ہے کہ ان کے گھر پیا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سودا نے یہ پلان بنایا تھا۔ بہرحال نام کوئی بھی ہو، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں پر بھی نام نہیں لیے گئے، مگر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی محبت میں اپنے اوپر اس چیز کو حرام کیا تھا جسے اللہ نے حرام نہیں کیا، اللہ نے اس کو حلال کیا ہے۔ اس کے اوپر فوراً آیات اتر آئیں کہ اے نبی، آپ نے اوپر یہ حرام کیسے کر دیا جو چیز اللہ نے حلال کی ہے۔ یہاں پر کہا گیا کیا اس لیے کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ کیا بیویوں کی رضامندی چاہنا بری بات ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کو تو ایک دوسرے کے احساسات کا خیال ہونا چاہیے۔ کوئی چیز دوسرے کو اگر پسند نہیں ہے تو انسان کو ہو کہ میں وہ کام نہ کروں، آدمی ہو یا عورت، دونوں کو ہونا چاہیے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جسے دوسرے کو تکلیف ہو۔ مگر ہاں، جہاں اللہ کی حدود آ جاتی ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حلال حرام کے قوانین ہیں، وہاں پر کسی چیز کو حلال کر دینا جبکہ وہ حرام ہے، یا حرام کر دینا جبکہ وہ حلال ہے، یہ کسی طرح بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی امتی یہ کر لیتا تب بھی بری بات تھی کہ کوئی ایسے اپنے اوپر کوئی چیز حرام نہیں کر سکتا۔ ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ جو یہ کہے کہ فلاں چیز مجھ پر حرام ہے، اس کو اس قسم کا کفارہ دے دینا چاہیے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیول پر پہنچ جاتی ہے نا جب یہ بات، تو اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسوہ ہے نا امتیوں کے لیے۔ اگر وہ کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں یا قسم کھا لیتے ہیں کہ یہ نہیں کھاؤں گا یا یہ نہیں پیوں گا، تو امت کا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ضروری ہے، تو امت تو پھر آگے اپنے اوپر بھی حرام کر دے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پچھلی شریعت میں ہوا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام نہیں کیا تھا، مگر وہ ناپسند کرتے تھے، نہیں کھاتے تھے۔ تو انسان کی طبیعت ہوتی ہے نا، تو پیچھے یہودیوں نے کیا کیا، اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے نبی نہیں کھاتے تھے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے، انہوں نے اپنے اوپر حرام ہی کر لیا تھا اس کو۔ تو یہ نہ ہو کہ ایسے ادھر بھی ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراً وارن کیا گیا کہ اے نبی، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ ایسے ہی کوئی اپنے اوپر کچھ حرام اگر کر لے تو اس کو کفارہ واجب ہو جاتا ہے، قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دے۔ ایک اور بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایک اسٹیپ اٹھایا تھا۔ ویسے ہی حرام والی بات کو اگر ہم نکال کر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش تھی کہ گھر کا ماحول اچھا رہے، یہ خوش رہیں۔ اسی طرح وائس ورثہ، عورتوں کو بھی چاہیے کہ شوہر کو جو چیز اچھی لگتی ہے اس کا خیال رکھے۔ اسی طرح ایک اور بات کہ گھر والے بعض دفعہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ بعض دفعہ انسان ان کی خوشی کی خاطر کوئی ایسا قدم اٹھا لیتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے اپنی نبی کو الاؤ نہیں کیا۔ ہم تو بہت زیادہ ایکسٹینٹ لیول پر چلے جاتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں تو وہ پسند نہیں تو میں یہ نہیں کرتی۔ آئی بروز بنوانا میرے ہسبینڈ کو پسند ہے تو ان کی خاطر میں بنواتی ہوں، ان کو پسند ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ میں بیٹھوں، گپ شپ لگاؤں، ان کو پسند نہیں کہ میں حجاب کروں تو میں نہیں کرتی۔ کیا ہمارے لیے جائز ہے یہ سب کرنا کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے ہم اس کو کریں کہ شوہر کی خوشی کے لیے؟ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی سے لکھ لیا ہے، خود ہی بنایا ہوا ہے۔
اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہوتا تو کیا یہ آیت قرآن میں ہوتی؟ اتنی پرائیویٹ بات مینشن ہوتی؟ تو یہ واضح دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین ایز اٹ از ہم تک پہنچایا ہے، اس میں ذرا سی بھی کمی پیشی نہیں ہوئی، ذرا سی بھی بات ادھر سے ادھر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ایسے نہ ہو کہ بعد میں کوئی کچھ حلال کر دے اور کوئی کچھ حرام۔ ایز اٹ از ہم تک آیا ہے، جو چیز حلال اس وقت تھی وہ آج بھی حلال ہے، اور جو چیزیں اس وقت حرام تھی وہ شروع سے ہی حرام ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے اس کو حرام قرار نہیں دیا تھا، صرف اپنے لیے کہا تھا، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رول ماڈل ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیور رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں کیا وہی دین ہے۔ آنکھیں بند کر کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فالو کر سکتے ہیں، اور کسی کی زندگی ایسی نہیں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے۔ اتنی پیور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، کیسے اللہ نے ان کو پیور رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، یہ جو آپ سے خطا ہوئی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا آپ کو، اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی خاص گائیڈنس۔ کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ رکھا آپ کو، بالکل اسٹریٹ۔